کہتے ہیں کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ جی ہاں، یہ بات آپ نے اکثر لوگوں کو بولتے سنا ہوگا۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، اور ایک قدیم اور محنت کش قوم جسے ہم لوہار کے نام سے جانتے ہیں کی تاریخ اور ان کے اہم کردار پر بات کریں گے۔ لوہار وہ ہنرمند لوگ ہیں جو زمانہ قدیم سے دانتوں کو شکل دے کر معاشرے کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ ان کا کردار نہ صرف روزمرہ زندگی میں اہم رہا بلکہ جنگ جدل کے دور میں بھی لوہاروں کی ہنرمندی کا شمار ضروریات میں ہوتا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ لوہار قوم کی تاریخ کس طرح سے صدیوں پر محیط ہے اور انہوں نے مختلف تہذیبوں اور ادوار میں کیا کردار ادا کیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ویلکم بیک ان نصرت گرافی 99۔ پیارے دوستوں، لوہے کی دھاتوں پر کام کرنے والے شخص کو عام طور پر لوہار کہتے ہیں، اور لوہار کے لیے انگریزی زبان میں آئرن سمتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لوہار قدیم اور محنتی قوم ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر دھاتوں کی کاریگری اور ہنر سے ہے۔ یہ ان سچے لوگوں اور حقیقی خدمتگاروں میں سے ایک ہے جو پیداوار میں روایتی حصہ وصول کرتا تھا اور اس کے بدلے زراعت میں استعمال ہونے والے اوزار بناتا اور ان کی مرمت کرتا تھا۔ اس قوم کا بنیادی پیشہ لوہے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا اور اوزار بنانا ہے اور دھاتوں پر کام کرنا ہے۔ یہ پیشہ صدیوں سے نہ صرف لوہار قوم کی پہچان رہا بلکہ معاشرتی ترقی میں بھی ان کا اہم کردار رہا۔ لوہار قوم کا ذکر قدیم تاریخ میں ملتا ہے۔ مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں نے لوہاروں کو خاص مقام دیا تھا کیونکہ یہ جنگوں اور زرعی ترقی کے لیے اوزار اور ہتھیار تیار کرتے تھے۔ لوہاروں کی اہمیت قدیم ہندوستان، ایران اور عرب دنیا میں خاص طور پر نمایاں تھی۔ ہندوستانی معاشرے میں لوہاروں کو خاص طور پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں پر روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھی، چاہے وہ ہالوں، کلاڑیاں ہوں یا گھوڑوں کے نیل، یہ سب کچھ لوہاروں کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ بعض جگہوں پر لوہاروں اور ترخانوں میں تمیز کی جاتی ہے اور بعض جگہوں پر انہیں ایک ہی ذات کے دو گروہ یا قبیلے بتایا جاتا ہے جو آپس میں شادی بیاہ کر لیتے تھے۔ بعض علاقوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوہار کا بیٹا ترخان اور ترخان کا بیٹا لوہار کا پیشہ اپنا لیتا ہے۔ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں کیونکہ ان کی مشترکہ ذاتیں دو الگ الگ شاخوں میں بٹی تھی، اور یہ آپس میں شادی بیاہ، خانہ یا تمباکو نوشی بھی نہیں کرتے۔ ان کی ایک شاخ کا نام دمان اور دوسرے کا نام گاٹی ہے۔ دمانا یعنی بھڑکانا اور گاٹی کا مطلب کاٹ یعنی لکڑی سے مناسبت ہے۔ لوہاروں کو 3 شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی جاٹ یا راجپوت جنہوں نے غربت کی وجہ سے یہ پیشہ اپنایا۔ دوسری ستار لوہار، یہ ترخانوں کے ستار قبیلے کے لوگ ہیں اور انہوں نے لوہے کا پیشہ اختیار کیا۔ سوم مطلب تیسرے نمبر گاڑیا لوہار ہیں۔ یہ لوہارا کا سیانی قبیلہ ہے۔ یہ خود کو راجپوت شمال مغربی علاقے کے باشندے بتاتے ہیں۔ یہ اپنے کنبے اور اوزاروں کے ساتھ جکڑوں پر گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور عمدہ قسم کا لوہے کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ سندھ سے آئے ہیں اور جہاں وہ زمینوں کے مالک ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ملتانی لوہار کے نام سے مشہور ہیں۔ تاہم صوبہ سندھ میں ایک مشہور شہر ستار راجہ ہے، شاید اس شہر کو اس قبیلے نے آباد کیا ہے۔ جٹ اور ستار لوہار کا رتبہ گاڑیا سے بلند ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کا پہلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ ایک لوہار کا بنیادی طور پر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوزار اور دستیاب ساز و سامان سے لوہے کے دھات پر کام کرتا ہے۔ لوہاروں کی بنیادی مہارت دھات کو گرم کر کے مختلف شکلوں میں ڈالنے کی ہوتی ہے۔ ان کے کام میں تلواریں، چھریاں، کلاڑیاں، زرعی اوزار اور دیگر دھات کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تاریخی طور پر لوہار نئی چیزیں بھی بناتا ہے اور پرانی چیزوں کو درست بھی کرتا ہے۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ خراب چیزیں مثلاً زنگ آلود سامان پر پھر سے کام کر کے اسے نئے جیسا بنا سکتا ہے۔ تاریخی طور پر جنگجو قوموں میں لوہار قوم کو خصوصی مقام حاصل تھا کیونکہ وہ جنگ کے ہتھیار تیار کرتے تھے۔ اسلامی دنیا میں بھی لوہاروں کا اہم کردار رہا ہے۔ لوہے کی کاریگری میں مہارت رکھنے والے لوہار اسلامی سلطنتوں کے دور میں بڑی اہمیت کا عمل تھے، خصوصاً وہ جو تلواروں، نیزے اور دیگر جنگی ساز و سامان تیار کرتے تھے۔ جدید دور میں صنعتی انقلاب کے بعد لوہاروں کے پیشے میں بے تبدیلیاں آئیں۔ صنعتی مشینری اور کارخانے کے آنے سے ہاتھ سے بنائی جانے والی چیزوں کی طلب میں کمی ہوئی، لیکن اس کے باوجود لوہاروں نے اپنی ہنرمندی کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی۔ آج بھی لوہاروں کی محنت اور کاریگری مختلف معاشروں میں زندہ ہے۔ دیہاتوں میں آج بھی لوہار ہال، نیل اور دیگر زرعی اوزار بناتے ہیں، جبکہ شہروں میں یہ لوگ جدید مشینری کے تحت کام کر رہے ہیں۔ لوہار قوم کے بارے میں ایک پنجابی کی مشہور کہاوت ہے کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہار کی ایک مضبوط اور صحیح طریقے سے کی گئی وار
یا ضرب اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ سونار کی 100 بار کی گئی محنت کے برابر ہوتی ہے۔ اس کہاوت میں لوہار کی مہارت اور کام کی قوت کو سونار کی باریک بینی اور محنت سے موازنہ کیا گیا ہے۔ لوہاروں کا سماجی مقام تاریخی طور پر مختلف تہذیبوں میں مختلف رہا ہے۔ بعض معاشروں میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جبکہ کچھ معاشروں میں ان کا شمار نچلی ذاتوں میں ہوتا تھا۔ لوہار کی سماجی حیثیت بہتر ہے بصورت دیگر ذاتوں کے، حتیٰ کہ خدمتگاروں میں سے اسے خاص ذات تصور کیا جاتا تھا۔ جٹ اور دوسری ذاتوں کے افراد اس سے سماجی ملاپ نہیں رکھتے، البتہ یہ حجام، دھوبی، خاکروب، رنگریز اور کمار کی طرح اچھوت نہیں ہے، اور یہ عمومی طور پر اپنے پڑوسیوں کے مذہب کا پیروکار ہے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان، کچھ سکھ اور کچھ ہندو ہیں۔ ہندوستانی ذات پات کے نظام میں بھی لوہار ایک خاص ذات کے طور پر جانے جاتے تھے، جنہیں کمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ لوگ اکثر گاؤں میں شادی کے موقع پر دولہے کو ایک اسپیشل قسم کی چھری یا چاقو بنا کر دیتے تھے، جس کے بدلے ان کو نقدی یا کپڑے وغیرہ ملتے تھے، جو مقامی زبان میں لاگ کہلاتا ہے۔ لوہار قوم کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک محنتی اور ہنرمند قوم ہے، جس کا معاشرتی اور تاریخی کردار نہایت اہمیت کا عمل ہے۔ لوہاروں کی کاریگری نے صدیوں تک مختلف تہذیبوں کو فائدہ پہنچایا، اور ان کا پیشہ آج بھی زندہ ہے۔ تکنیکی ترقی کے باوجود لوہار اپنی مہارتوں کے ذریعے اپنی ورثے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ لوہار کی قوم محنت، جدوجہد اور ہنر کی کہانی ہے۔ یہ نہ صرف ہماری ماضی کی یادگار ہے، بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لوہار قوم کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔